آدمی باپ کو چھوڑ دیتا ہے، پاپ، ہندی جانتے ہیں نا، پاپ، گناہ پاپ کیا چیز ہے؟ آدمی باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اور محبوب وفادار کو کہتا نہیں کہ باپ چھوڑ دے، آدمی وفا میں چھوڑ دیتا ہے، اور اس چھوڑنے کا صلہ وفا کا ملتا کیا ہے؟ اس کو سنیں، حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، توجہ۔ ایک بچہ بچپنے میں اپنی نانی کے گھر جا رہا ہے اماں کے ساتھ، اچانک کچھ گنڈے آتے ہیں، قافلے پہ حملہ کرتے ہیں، اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، لوٹنے میں کچھ مال ہاتھ آتا ہے، وہ خوبصورت بچہ بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اس خوبصورت بچے کو اٹھا کر اس دور کے دستور کے مطابق، اس زمانے میں انسان بھی بکتے تھے، جانور بھی بکتے تھے، سب بکتا تھا اس دور میں، اس دور میں تو خدا بھی بکتا تھا، اس دور میں تو خدا بھی بکتا تھا۔ کون بکتا تھا؟ بلکہ بک تو آج بھی رہے، زمانہ ہے، لیکن خدا کی قسم ہم بکنے والے خدا کے پجاری نہیں ہیں، ہم خریدنے والے خدا کے پجاری ہیں، اور خریدتا بھی ہے تو کتنا مہنگا خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا نے خرید لیا تم سے تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو، کس کے بدلے؟ مہنگا کتنا خریدا، جنت تم کو دیا، جان تمہاری لے لی، جنت تم کو دیا، مال تمہارا لے لیا۔ ارے خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کوئی ذریعہ تو ہوتا ہے۔ اور ایک خاص بات، جو ذریعہ ہوتا ہے بیچ میں، اس کی گاہک سے بھی بنتی ہے اور خریدار سے بھی بنتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جے پور والوں اگر میلاد سننا ہے تو پھر اسی کو میلاد کہتے ہیں، اس لیے کہ بیچنے والے سے نہ بنے تو بھی کام سودا نہیں جمتا، اور خریدنے والے سے نہ بنے تو بھی سودا نہیں جمتا۔ قدرت نے جنت جیسی مہنگی شے دینی ہے، اور مخلوق نے جان اور مال جیسی قیمتی چیز دینی ہے۔ اب بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں، بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں۔ بھائی پہچان لیتا تو جھگڑے کیوں ہوتے؟ ارے پہچان لیتا تو زانی کیوں ہوتا؟ پہچان لیتا تو شرابی کیوں ہوتا؟ پہچان لیتا تو گالی کیوں دیتا؟ ارے پہچان لیتا تو اس کے آگے در در کی ٹھوکریں کھاتے کیوں پھرتا؟ تو بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ بندے سے ڈائریکٹ بات کرے، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق سے، عوام سے بات نہیں کرتا، اس کی شان ہی، اس قرآن میں کہہ چکا، ہماری شان نہیں کہ ہم عام لوگوں سے بات کریں، شان ہی نہیں، بات ہی نہیں کرنا۔ ارے ولیوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، صحابہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، تو جے پور کے وہ چھوکروں کی کیا اوقات ہے جنہیں نماز کے فرائض بھی نہیں معلوم، لیکن بیچا تم نے اس کو ضرور ہے، اور اس نے تم سے خریدا بھی ہے، لیکن بیچ میں رکھا کس کو؟ جس کی مخلوق سے بھی بنتی ہے، خالق سے بھی بنتی ہے، اور خاص بات یہ مخلوق کا بھی محبوب ہے اور خالق کا۔ اندازہ فرمائیں، تو ہم خریدنے والے خدا، دور نکل گئی بات بہت بڑی کر رہی تھی، بڑی بات اللہ نے، اللہ اکبر، انسان بک رہے تھے اس دور میں، وہ بچہ خوبصورت سا، توجہ مت بہت بہت قیمتی بات ہے۔ اس طرح ایک بات میں آپ کو کہوں، میں بار بار کہہ چکا ہوں، میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، بس آپ کی محبتیں اور مدینہ، نجف، کربلا اور بغداد کی عنایت ہے، پھر بات ہوتی ہے باقی اور کچھ نہیں۔ تو توجہ رکھیں، ورنہ مضمون ذہن سے نکل گیا تو مشکل میرے لیے ہوگی۔ توجہ فرمائیں، وہ خوبصورت بچہ لوٹ لیا گیا، اس کو بیچا گیا، بیچنے کے لیے ایک مارکیٹ میں لایا گیا، اس مارکیٹ کا نام تھا، جس شہر میں وہ مارکیٹ تھی، ام القریٰ۔ کہاں ہے پتہ ہے آپ لوگ کو؟ نبی کے وفادار ہو نا، ام القریٰ نہیں پتہ؟ ام القریٰ کا یہ ایک نام ہے، مکہ، بس یہی مسئلہ ہے۔
ہیروں کو تو جانتے ہو، ام القریٰ نہیں جانتے. جس کے وفادار ہے اس کی ولادت گاہ کی کئی خبر نہیں. اسی لیے ام القریٰ سے اس نبی کو امی بھی کہتے ہیں. امی کہنے کی ایک وجہ ام القریٰ بھی ہے. امی کہنے کی ایک وجہ بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ جیسے کوئی جے پور میں رہنے والا جے پوری ہے، اندور میں رہنے والا اندوری ہے، مالیگاؤں میں رہنے والے مالیگاؤنوی ہے، ویسے ام القریٰ میں رہنے والا امی. ہاں، ایک وجہ امی کی ہے. بہت سی وجوہات ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے. بہرحال مکے میں وہ بچہ بکا. اس بچے کا نام زید تھا. خریدنے کے لیے سب سے مالدار گھرانے کا فرد نکلا. سب سے مالدار پورے مکے میں، سب سے جو مالدار گھرانہ تھا، اس گھرانے کی ملکہ نے حکم دیا تھا جاؤ کچھ غلام خرید کے لاؤ. جیسے ہی وہ شخص نکلا، اس ملکہ کا بھتیجا تھا. اس ملکہ کا بھتیجا تھا، ملکہ کے حکم پہ گیا. ملکہ سمجھتے ہیں نا، رانی، مہارانی، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے ملکہ جو راج کرتی ہو سب پہ. ایک ملکہ تھی مکے کی ملکہ تھی. ملکہ تجار تھی، تاجروں کی ملکہ. مکے میں جس کو بھی لینا ہوتا اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا. بہت بڑی ملکہ تھی. پورے مکے والوں کے پاس جتنا مال تھا اس کے مال کا آدھا بھی نہیں تھا. پورے شہر کا مال، ابو لہب کا، ابو جہل کا، اللہ فلاں 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 سب فلاں فلاں سب، ان کے کسی کے مال اس کے آدھے مال کی طرح نہیں تھے. اس ملکہ نے حکم دیا جا کچھ ذرا غلام کنیزیں خرید کے لا. وہ بھتیجے کو بھیجا. بھتیجا گیا، خوبصورت بچہ دکھا، کہا بچہ ہی لینا. بچہ لایا، کہا پپی اماں یہ لڑکا بڑا خوبصورت تھا اس لیے خرید لیا. کہا اس کا نام کیا؟ کہا اس کا نام زید ہے. وہی ملکہ جب 40 سال کی عمر میں پہنچی تو اس ملکہ نے ایک حسن کے بادشاہ کو دیکھا، اور اس بادشاہ کو دیکھ کر کے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا نفیسہ ان سے پوچھنا یہ شادی کیوں نہیں کرتے. اس حسن کے بادشاہ نے کہا میرے چچا لوگ فیصلہ کریں گے تو شادی کر لی جائے گی. چچا لوگوں نے فیصلہ کر لیا. اس ملکہ کا نکاح اس حسن کے بادشاہ کے ساتھ ہو گیا. اسی ملکہ کو دنیا طیبہ، طاہرہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے، اور اس حسن کے بادشاہ کو جس کا سایہ بھی زمین پہ نہیں چل پڑتا تھا، جس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، جس کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اندھیرے میں بھی جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، اس حسن کے بادشاہ کو محمد الرسول اللہ. لیکن ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. بہرحال 25 سال کے میرے آقا اور 40 سال کی خدیجہ سے شادی. یہاں ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھ رہا ہوں، اگر توجہ ہے تو. موبائل والے میرے بھائی اللہ تجھ پہ رحم کرے. اتنی قیمتی بات شاید تو کبھی نہیں سنے گا، کم سے کم مجھ سے نہیں سنے گا. اللہ تم سب پہ رحم کی نظر فرما، کرم کی نظر فرما. سن لو، آج رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ وہ تو ہوس پرست تھے، اس لیے انہوں نے اتنے نکاح کیے اتنے نکاح کیے. میں کہتا ہوں ہوس پرستو، پہلی بات تو جو جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے. ایک بندہ رات کو آدھی رات کو اٹھ کے گھر سے تہجد کے لیے جا رہا تھا، دوسرا بندہ چوری کے لیے جا رہا تھا. تہجد گزارنے رات میں اندھیرے میں چور کو چلتے دیکھا تو سوچا میری طرح یہ بھی تہجد پڑھنے جا رہا ہے، اور چور نے تہجد گزار کو دیکھا تو سمجھا کہ میری طرح یہ بھی کسی کا گھر تاکنے جا رہا ہے. میرے نبی کو ہوس پرست کہنے والوں صرف تمہاری، اگر تمہارے ضمیر زندہ ہیں، ایک بات رکھتا ہوں، اگر کوئی ہوس پرست ہو تو جوانی میں جذبات جوان ہوتے ہیں. جب انسان 25 سال کا ہو تو ہر 25 سال کا جوان 18-20 سال کی لڑکی ڈھونڈتا ہے نکاح کے لیے. معاذ اللہ اگر تمہارا کہنا صحیح ہوتا ظالموں تو حضور 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی 40 سال کی خدیجہ سے کیوں نکاح کرتے؟ وہاں ہوس کو بھی ہوس کا تصور نہیں آ سکتا. یہ میرے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی شان ہے. بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، لیکن صرف جواب دینا ضروری ہے کیونکہ آج یوٹیوب پر رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہی. ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم حضور علیہ السلام کی شان کا دفاع کریں، اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب تک زبانوں میں طاقت ہے، قوت ہے، تو یہ زبان ہے اسی لیے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بلکہ میدان محشر میں بھی انہی کے لیے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ جس دن اس ملکہ تجار کی شادی ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوری دولت لا کر کے قدموں میں رکھ دی اور کہا میرے سرتاج، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لا کر کے رکھ دیا، حضور یہ سب آپ کا ہے۔ اسی دولت کے اندر وہ خوبصورت، اب وہ بچہ نہیں تھا، اب وہ جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضور یہ میرا چہیتا غلام ہے اور بیٹوں کی طرح اس کو یہاں تک لایا ہے، حضور اس کو بھی قبول کریں، اب یہ میری خدمت نہیں ہے، آپ کی خدمت میں۔ حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، نام کیا ہے تیرا؟ میرا نام زید ہے۔ بس زید نے حضور کو دیکھا، حضور تھے ہی ایسے، جو دیکھ لے انہی کا ہو جائے، اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا، اللہ نے بنایا ایسا، جو دیکھے ان کا ہو جائے، جو دیکھے ان کا ہو۔ بھائیو، جس کو دیکھ کر بتوں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے جذبات نہیں، آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، مکے کے کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ بت رکھے تھے، حضور جاتے تھے تو وہ حضور کے قدموں میں گرتے تھے اور ان سے بھی آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ محمد۔ جس کو دیکھ کر بت کلمہ پڑھ لے بھائی، وہ ذات کیا ہوگی۔ میں تو یہی کہتا ہوں، اس قوم کو حضور کا حسن نہیں پتا، ارے وہ حسن ہے میرے آقا کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے ابا شاہ عبد الرحیم نے حضور کو خواب میں دیکھ کے پوچھا یا رسول اللہ، وہ حضرت یوسف کو دیکھ کر لوگ مر گئے اور آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا عبد الرحیم، یوسف کو بے حجاب بھیجا تھا اس لیے یہ سب ہوا، مجھ پر تو غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے تھے، اس لیے ایسا نہیں ہوتا، ورنہ جبریل بھی ان کو نہ دیکھ سکے، اپنا محبوب وہ محبوب ہے۔ بھائیو، ایک دن جبریل امین آئے، جبریل امین سے حضور نے کہا جبریل تو ہے بڑا خوبصورت، لیکن تو پردے ڈال کر آتا ہے زمین کے اوپر، ہولیاں بدل کے آتا ہے، ارے ذرا نقاب اٹھا اور اپنا آپ بتا، میں دیکھوں تو صحیح تیری اصلیت کیا ہے۔ حضور کا حکم تھا، جبریل نے سارے پر کھول دیے، پردے ہٹا دیے، حضور دیکھ لیجئے، ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان پوری کائنات سمٹ آ گئی، ایسے 70,000 پر تھے۔ جبریل کو دیکھ لیا، جبریل نے پھر اپنی حقیقت بتانے کے بعد کہا میں نے تو پردے اٹھائے نا، آپ بھی اٹھائیے، میں نے اپنا آپ دکھایا، آپ بھی دکھائیے۔ حضور نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، جسے جبریل نہ دیکھ سکے وہ ہمارا نبی ہے۔ کیا شان ہے اپنے نبی کی۔ بہرحال زید نے دیکھا، بچپنے میں عاشق ہو گئے، بات یہ چل رہی تھی، یہ بات چل رہی، جو وفادار ہوتا ہے، باپ کیا چیز ہے، باپ چھوڑ، یہی بات چل رہی تھی۔ زید نے دیکھا، عاشق ہو۔ اب خدیجۃ الکبریٰ کے غلام، خدیجہ خود اب یہاں غلامی کر رہی ہے، ملکہ غلامی کر رہی ہے، پہاڑ پہ جا کے بیٹھتے تو دن میں 2 بار چڑھتی اترتی ہے حضور کو کھانا لانے کے لیے۔ جب میں اللہ اکبر ہیرا پہ جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اماں جان خدیجہ آپ کی شان پہ قربان، ایک بار جاؤ تو 2 دن تک کے طواف کرنے کی ہمت نہیں ہوتی سرکار۔ ٹائم ختم ہوا، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، ٹائم پہ بات مکمل ہوگی، بس اینڈ ہو رہا ہے، اختتام اینڈ ہو رہا ہے، توجہ غور فرمائیں۔ 2 بار جو چڑھتی اترتی ہے، بھائیو اگر عشق نہ ہو تو اس پہ چڑھا بھی نہ جائے اترا بھی نہ جائے۔ ہاں یہ لیکن خدیجۃ الکبریٰ کا عشق کتنا بڑا تھا کہ ان کو لے بھی جاتا تھا اور لاتا بھی تھا۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی۔ بہرحال سیدہ خدیجہ خود غلامی کر رہی، خود غلامی کر رہی۔ زید جہاں جہاں حضور جاتے ان کے پیچھے پیچھے جاتے زید، اور حضور بھی بہت پیار دیتے تھے، حضور کی عادت ہے سب کو پیار دیا، زید ادھر آ، زید ادھر جا، زید 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 زید۔ اب زید حضور کے بغیر رہتے نہیں، حضور کے بغیر سوتے نہیں، حضور کے بغیر کھاتے نہیں، غلام کو اتنا پیار دیا کہ اپنا بنا لیا۔ ایک دن زید کے گاؤں والے حج کے لیے آئے، زید کے گاؤں والے حج کے لیے آئے، حضور مینا میں چل رہے تھے، زید حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔
تو زید کے گاؤں والوں نے کہا ارے 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 وہ دیکھو وہ حارثہ کا بیٹا جس کے لیے اس کا باپ رو رو کر کے بے ہوش ہوتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ حارثہ کا بیٹا زید۔ گاؤں گئے، گاؤں جا کے کہا او حارثہ، تو جس کے لیے روتا ہے، تڑپتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، مر رہا ہے، تو تیرے بیٹے کو ہم نے ایک بہت خوبصورت آدمی کی غلامی کرتے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ اس کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے ہے، تیرا بچہ اس کا غلام ہے، اور یہ جو بنو ہاشم لوگ ہیں نا یہ بڑے بامروت اور سخی اور مالدار لوگ ہیں، یہ بے مروت نہیں ہے، تو جا وہ تیرا بچہ واپس کر دے گا۔ حارثہ اپنے بھائی کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، پھر بھی خاندان بنو ہاشم کے یہ ڈنکے تھے کہ اس بے مروت ماحول میں بھی یہ بامروت لوگ تھے۔ اور آج بھی جو ہاشمی لوگ ہیں، پکے اوریجنل ہاشمی لوگ، اگر ان کو شجروں سے نہ پہچاننا ہو تو ان کو معاف کرنے کی مروت سے پہچانو، ان کو صبر کی مروت سے پہچانو، ان کو سخاوت کی مروت سے پہچانو۔ یاد رکھنا سید کتنا بھی گر جائے گا لیکن باپ کا قاتل بھی آئے گا تو اس کو بھی معاف کر کے بتائے گا ہاشمیت اسے کہتے ہیں۔ بھوکا رہے گا تو بھی دوسروں کو کھلا کے بتائے گا ہاشمیت اس کا نام ہے۔ سیادت ہاتھ چموانے کا صرف کام نہیں ہے، باپ کے قاتل کو کلیجہ چبانے والوں کو تک معاف کرنے کا کلیجہ رکھنا، اسی کو ہاشمیت کہتے ہیں۔ اور اے کہ فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ ارے گھرانہ ایسا ہے، اس گھرانے کا سردار کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حارثہ آئے اپنے بھائی کو لے کر، حضور کو دیکھا، پہلی نظر دیکھ کے ڈھیر ہو گئے۔ حضور تھے ہی ایسے۔ واللہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کم سے کم اللہ ان کو ایک مرتبہ خواب میں صحیح میرے آقا کا دیدار کرا دے۔ گناہ نہ چھوڑ دو تو پھر غلامی لکھ دو۔ خواب کی بات کر رہا ہوں، خواب کی بس عرض کر رہا تھا۔ حارثہ اپنے بھائی کو لے کے حضور کو پہلی نظر میں دیکھا ڈھیر ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے سنا ہے آپ ہاشمی ہیں، نام آپ کا محمد ہے جی، سنا ہے میرا بیٹا زید آپ کی غلامی میں رہتا ہے، بہت بڑی رقم لایا ہوں، اگر وہ رقم آپ لے کے میرے بیٹے کو آزاد کر دے تو آپ کا احسان میری نسلیں کبھی نہیں بھولے گی۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے یہ شوق ہے کہ بیٹے کو باپ سے جدا کروں، میں زید کو بلاتا ہوں، وہ تمہیں پہچان لے اور تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے، مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے، ایسے ہی لے جاؤ ایسے ہی۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا۔ آواز زید ادھر آؤ۔ اس حدیث کو میں ارشد القادری میرے علامہ کے لب و لہجے میں بیان کروں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ ہاں کتاب اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، اسی لیے میں بطور مفہوم پیش کروں۔ زید ادھر آؤ۔ زید آئے، جی آقا۔ زید انہیں پہچانتے ہو کون ہے؟ جی آقا یہ میرا ابا ہے، میرے بابا ہے یہ، اور وہ بازو میں وہ میرا چچا ہے۔ صحیح پہچانا دونوں کو؟ جی یہ میرا بابا ہے، میرا چچا ہے۔ زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، جاؤ باپ کے ساتھ جاؤ۔ بس برسوں ہو گئے تھے باپ سے بچھڑنے کو، ایک بیٹا اسکول سے آتا ہے تو باپ کو کیسے لپٹتا ہے۔ مجھے بچوں کے بچھڑنے کا بہت تجربہ ہے۔ 15 دن اور 8 10 اور 10 دن کے بعد جب ہم تھکے گھر جاتے ہیں تو پلان یہ ہوتا ہے آج صرف سوئیں گے، لیکن 2 چیزیں ساری تھکن کو اتار دیتی ہے، ایک ماں کی مسکراہٹ سے یہ کہنا بیٹا کیسا ہے، اور دوسرا بچے اور بچیوں کا لپٹ کر کے کہنا کہ اب مت جانا۔ یہ ایسی لذت ہے کہ لوگوں کے کھانوں میں وہ لذت نہیں آتی، لوگوں کے تحفوں میں وہ لذت نہیں آتی، لوگوں کے لفافے میں وہ لذت نہیں آتی، لوگوں کے جوتے تک پہنانے میں وہ لطف نہیں آتا۔ یہ جو 2 لذتوں میں مزہ ہے نا، وہ مزہ ہر چیز کے مزے کو کرکرا کر دیتا ہے۔ اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ لیکن یہاں آ کر کے میں سوچتا ہوں برسوں کا بچھڑا ہوا زید اپنے بابا حارثہ کو دیکھ رہے تھے اور آقا کہہ رہے تھے تمہیں لینے آئے ہیں، زید چلے جاؤ۔ زید حضور کے پیچھے چھپ گئے اور لپٹ کے کہتے نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار نے کہا تیرا باپ ہے چلا جا۔ باپ کہتا ہو زید روتے روتے تیرے لیے
آنکھیں سجائیے, سب کچھ کھو دیا, نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں, ارے مجھے پہچاننے کے بعد میرے ساتھ نہیں آتا. زید نے حضور کے پیچھے سے سر نکال کے کہا, تو اتنا پیار دے ہی نہیں سکتا, تو اتنا پیار دے ہی نہیں سکتا جتنا یہ ہاشمی مطلبی محمد عربی نے دیا ہے. مجھے باپ نہیں چاہیے, مجھے تو یہی چاہیے. 2 جملوں میں بات ختم کرتا ہوں. جب نبی سے کوئی وفا کرتا ہے تو وہ باپ چھوڑ دیتا ہے. زید نے باپ چھوڑا, حضور نے کہا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا نا, باپ چھوڑنے کے لیے نہیں کہا, لیکن تقاضۂ وفا نے باپ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. نبی تو پاپ چھڑوانے کے لیے 23 سال تک تقریر کرتے رہے, پاپ چھوڑ دو. طائف میں پتھر کھاتے رہے, پاپ چھوڑ دو, چھوڑ دو شراب, چھوڑ دو زنا, چھوڑ دو تاش کی پتے, چھوڑ دو عورتوں سے ناجائز و حرام تعلقات. بولو یہ حضور کی تقریریں ہیں کہ نہیں ہے؟ وفاداری نے باپ چھڑا دیا. تم کون سے وفادار ہو جے پور والو, تم سے پاپ بھی نہیں چھوٹتے, گناہ بھی نہیں چھوٹتے. یاد رکھنا کہیں وفاداری کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو.